السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، انسان یوں تو اللہ تعالیٰ کی بات پیدا ہی ہوا ہے، اب پورے سال انسانوں کی بات کرنا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر خاص طور سے رحمت کا مہینہ بنایا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ وجہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرہ بہت اہم ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور سے بڑے جد و جہد کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ماں ایسے فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا اللیل، آپ خود پوری رات جاگتے، شب بیداری کرتے، نمازیں پڑھتے اور تلاوت کرتے، دعا و اذکار کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ اب آخری عشرے کے میں خود ہی عبادت کرتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ وَشَدَّ مِنَ الْمِئْزَرِ، اور وسلم کمر کس لیتے تھے، یعنی پوری محنت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری شوق سے اللہ کی آپ اس عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا۔ ایسا کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خاص طور سے عبادت کیوں نہ کریں، اور ہمیں یہ پیغام کیوں نہ دیں کہ اس مہینے میں اس عشرے میں خاص عبادت کیا کریں، کیونکہ یہ عشرہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی عشرے کے اندر اعتکاف مسئلہ آتا ہے، اعتکاف جو بہت ہی اہم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے رہے۔ ایسے فرماتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات رہے اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اعتکاف مسئلہ بھی آخری عشرے میں ہوا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف مسئلہ ہے۔ ایک اور حدیث جو حدیث بخاری کی ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی رمضان 10 ایام لما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال رمضان کے آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اس سال آپ کا انتقال ہوا، جس میں ہے الذی قبض فیہ، جس میں آپ کا انتقال ہوا، جس سال آپ یہاں دنیا کو کچھ کیا، دنیا کو خیر باد کیا۔ اس معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، آپ کا بھی انتقال ہوا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث صاحب ہے لما کان العام الذی قبض فیہ، جب وہ سال آیا جس میں آپ کا انتقال ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جو ہے اعتکاف 20 یومن، آپ اس سال جو ہے 20 دن اعتکاف کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بحیات رہے آپ اعتکاف پڑھتے رہے، اور ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ ہم بھی اعتکاف کریں، کیونکہ اعتکاف کرنے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آدمی کو شب قدر مل جاتا ہے۔ شب قدر جو بہت ہی اہم رات ہے، اور اعتکاف کا ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کے تعلق سے کچھ مسائل ہے۔ ایسے فرماتی ہیں من السنت الا يعود مریضا ولا يشهد جنازۃ ولا يخرج لحاجۃ الا لا بد منه، ولا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کی سنت یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے، نہ کسی جنازے میں شامل ہو، اور نہ کسی ضرورت سے نکلے۔ ہاں مگر ایسی جس کے نکلنے کا چارہ نہ ہو وہاں جا سکتا ہے، ورنہ وہ کسی عام کام کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے۔
نکلے، مسجد کے اندر رہے، مسجد کے اندر وہ رہے، باہر نہ نکلے۔ ہاں کوئی ایسی ضرورت ہے جس کے نکلنا ناگزیر ہے، جیسے خانہ پیشاب کی حاجت ہے، یا وہ بہت ہی کوئی اہم کام آ گیا ہے جس میں ان کے جائے بغیر کام نہ ہوگا، تو اس وقت نکلنا جائز ہے۔ اور حدیث اور اعتکاف تعلق سے یہ بھی ہے کہ بلا اعتکاف الا بصوم بلا اعتکاف الا بالمسجد، کہ اعتکاف نہیں ہے روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اعتکاف ہوگا۔ اگر کوئی روزے سے نہیں ہے چاہتا ہے اعتکاف کرے، اس کے لیے اعتکاف نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ کہا بلا اعتکاف الا بالمسجد، اعتکاف مسجد میں ہوگا، اعتکاف گھر میں نہیں، اعتکاف روم میں نہیں، لیکن اعتکاف کو مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ مسئلہ خواتین کا رہا، خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ اگر ایسی مسجد ہے اگر جہاں خواتین کے لیے خاص انتظام نہیں ہے تو وہاں عورت اعتکاف نہ کرے گی۔ ایسی مسجد جہاں خواتین کے لیے سپریٹ انتظام ہے، خواتین کا معاملہ بالکل اس کا جو ہے بالکل اس کا رہن سہن اس کا جو ہے سب کچھ الگ اس کا ہے، ایسی عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ جہاں عصمت میں کوئی خطرہ نہ ہو تو وہاں جو ہے عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ جہاں عصمت کا مسئلہ آتا ہے اور جو ہے وہاں مسجد اعتکاف نہ کرے گی، اور گھر میں اعتکاف کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اعتکاف کرنا بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس میں ليلة القدر مل جاتا ہے، اس میں آدمی کو شب قدر مل جاتا ہے۔ شب قدر جو بہت ہی اہم رات ہے، اللہ نے فرماتے ہیں للہ، یہ حدیث جو ہے نسائی کی حدیث ہے، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کا مہینہ جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں من حرم خیرہا فقد حرم، جو کوئی اس رات کی حرمت سے محروم ہو گیا، جو کوئی اس رات کی برکت سے محروم ہو گیا، جو کوئی اس رات کی اہمیت سے محروم ہو گیا، ایسا آدمی محروم ہے۔ حدیث حدیث ہے، ایک اور حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا ان ھذا الشہر قد حاضرکم، اے لوگو تم پر یہ مہینہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، حاضر ہو چکا ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ بہت ہی اہم رات ہے۔ اس رات کو یوں ہی ضائع مت کرو۔ کہا ومن حرمہا فقد حرم الخیر کلہا، جو کوئی اس رات سے محروم ہو گیا، ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا۔ آگے فرمایا ولا یحرم خیر الا محروم، اس کے خیر سے وہی محروم ہوگا جو بدقسمت ہوگا، جو بدقسمت ہے، جو محروم ہے، شقی آدمی ہے، وہی اس رات کی برکت سے محروم ہوگا۔ معلوم کہ یہ رات بہت ہی اہم رات ہے۔ اس رات کو اسی رات میں سے کسی ایک، یہ رات جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21 23 25 29، یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہمیں چاہیے ان 5 رات کا خاص اہتمام کریں تاکہ ہم اس کو پا سکیں، اور جو ہے اگر کوئی معتکف ہوگا تو اس کو رات ملے گی ہی، البتہ لا محالہ یہ ملے گی۔ اگر کوئی معتکف نہیں ہے، اعتکاف میں نہیں ہے، اسی کو چاہیے کہ اس رات کو تلاش کرے، اور 5 رات جو ہے، جو 5 اہم رات جو ہے، یہ 5 رات میں شب بیداری کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز قائم کرے، اللہ کے لیے دعا و استغفار کرے، اور جو شب بیداری کرے، قرآن تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ یہ اس کی برکت سے اس کو رات نصیب ہو جائے گی۔ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں کل امر حکیم، اس میں رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی پورے سال میں کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا روزی ملے گی، کس کی موت آئے گی، کس کو کون بچہ پیدا ہوگا، کس کو کیا معاملات پیش آئیں گے، تمام معاملے اسی رات میں فیصلے، اس کا فیصلہ اسی رات ہوا کرتا ہے۔ ہم اس رات کو جاگیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور لگائیں گے، مائیں گے، ممکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ رات بہت اہم رات ہے، اس رات کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ آخری عشرہ جو بہت اہم عشرہ ہے، اس عشرے کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ لوگ پہلے عشرے میں لوگ کچھ عبادت کرتے بھی ہیں، دوسرے میں عبادت کچھ کم ہو جاتی ہے، تیسرے عشرے میں اور ہی زیادہ عبادت کم جاتی ہے۔ ہم نے تیسرے عشرے کو ہم نے سودے کے لیے، بازار کے لیے خاص کر لیا ہے۔ آخری عشرے میں ہم جو ہے دکانوں کو چکر لگاتے ہیں، اور جو ہے کپڑے اور خود و نفس کی اشیاء خریدنے میں اس عشرے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنا اہم عشرہ
تھا، اتنا قیمتی اشرا تھا، حق تو یہ تھا کہ اس کی قیمت کو سمجھا جاتا، اس کی جو ہے اس کا خاص لحاظ کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں اس اشرے کے اندر ایک اور اہم کام یہ ہے، اس میں اشرے میں فطرہ نکالا جاتا ہے، فطرہ جو ہر انسان کی طرف سے ہر مرد اور بچہ جوان بوڑھے سب سے ادا کیا جاتا ہے، اس اشرے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور اصل حدیث میں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں اجبد الناس وكان اجبد ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليله من رمضان ويدارسه القران والرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل اجبد بالخير من الريح المرسله، حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ درجہ دل تھے، سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، اور آپ کو سخاوت بڑھ جاتی تھی رمضان کے مہینے میں جب آپ جبریل سے ملتے تھے، جبریل سے ملاقات آپ کی ہوتی تھی، اور جبریل ہر رمضان میں ہر دن ہر رات کو آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے پڑھا سنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جبریل سے ہر رات ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت جو ہے تیز ہوا سے زیادہ تیز ہوا کرتی تھی، جس طرح تیز ہوا ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ کو سخاوت ہو جایا کرتی تھی، اس مہینے میں آپ کو سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ مہینے اشرا جو ہے بہت اہم اشرا ہے، اس اشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ زیادہ زیادہ عبادت کریں، اور یہ 5 راتیں طاق راتیں جو ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس کا خاص لحاظ کریں، اس اشرے میں خاص طور سے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ یاد رکھیے ہمیں اس کا بدلہ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم جتنا خرچ کریں گے اس کا جو ہے 7 گنا ہمیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی نوازنے بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف جو ہے پہل چلیں گے تو ہمارا دوڑ کے آئے گا، جب ہم اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے گا، ہم اس کے بعد جنت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام توفیق دے۔ آمین۔